جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سلسلے عظیمہ کے غرض و مقاصد اور قواعد و ضوابط پر بات کر رہے ہیں اس کلاس میں. جیسے کہ ابا جی نے جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی تو جب ان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا نام رکھو روحانی کلاس. تو اور پھر یہ میں نے پوچھا کہ جی روحانی کلاس میں کیا کام ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ غرض و مقاصد اور قواعد و ضوابط پر بات کی جائے تاکہ ہمارے سلسلے کے جو غرض و مقاصد اور قواعد و ضوابط ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ذہن نشین ہو، ان کی تفہیم زیادہ ہو اور اس پہ لوگوں کا زیادہ فوکس ہو ہمارے اراکین سلسلہ کا. ہم نے گزشتہ کلاس میں 8ویں نقطے تک بات کر لی ہے، 9ویں نقطے تک بات کر لی ہے، 9 پوائنٹ کور کیے ہیں. اب آج ہے 10واں نقطہ، اور وہ ہے صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کرنا. صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں. صلاۃ جس کا ترجمہ ہمارے ہاں نماز کیا گیا ہے، اسلام کا، دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور 5 وقت صلاۃ سب مسلمانوں پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر فرض ہے. اور صلاۃ اللہ تعالیٰ کا، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان امتوں پر بھی یہ فرض رہے ہیں، یہ ارکان. خاص طور پر صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر گزشتہ امتوں کے حوالے سے بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر ایک ساتھ ہوا ہے. صلاۃ اللہ کا حکم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کی کوئی رخصت نہیں ہے. اب صلاۃ انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے اور صلاۃ اجتماعی طور پر یعنی باجماعت بھی ہوتی ہے. پھر ایک زیادہ بڑی ایک صلاۃ کہہ لیں، یعنی اپنے ایک لحاظ سے اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ ہے جمعے کی صلاۃ. تو وہ زیادہ بڑا ہمارا اجتماع ہوتا ہے. اب صلاۃ ایک اللہ کا حکم ہے، اسلام کا رکن ہے. صلاۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ صلاۃ قائم کرنے کا ذکر فرمایا ہے. صلاۃ قائم کی جائے، صلاۃ قائم کی جائے، صلاۃ قائم کی جائے. پڑھنے کا یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، یہ اصل میں جب صلاۃ کا ترجمہ ہوا فارسی زبان میں تو وہاں سے پھر یہ نماز خواندن ہو گیا، نماز پڑھنا. اگر آپ اس کی اوریجن میں جائیں عربی زبان میں، قرآن کے الفاظ میں اگر جب ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صلاۃ قائم کرو. اور اس کی ایک وہ کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک تو قرآن پاک نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے صلاۃ قائم کرو. اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا. 5 وقت کا حکم دیا گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ٹائم کب سے کب تک ہے، یہ سب ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ساری امت کو یہ کر کے دکھایا ہے. تو ایک تو ہے صلاۃ کے ٹائمنگز کیا ہیں، صلاۃ قائم کیسے کرنی ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اس میں کیا کیا اعمال ہوں گے، قیام ہوگا، رکوع، سجود، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
پر درود شریف پڑھنا، اور ایک ہے کہ صلاۃ کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ الا بحضوری قلب، یعنی صلاۃ کے لیے حضوری قلب ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا احساس، اور ہماری صلاۃ درجہ بدرجہ مرتبہ احسان تک جانی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو عبادت میں مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے، اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی حضوری کا پورا یقین اور پورا احساس ہونا چاہیے۔ یہ ایک میرا جو ذہن ہے، میرا جو مائنڈ ہے، میرا جو ذہن اور میرا جو مائنڈ ہے اور میرا جو قلب ہے، وہ اس طرح ٹیون اپ ہونا چاہیے کہ دل اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہے، میں دلی طور پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس درجے تک میں نہیں آتا، تو پھر یہ رہنمائی فرمائی گئی کہ یا پھر یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے ہمیں۔ اللہ ہمیں نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ اللہ تعالی ہمیں ہر نوع کے ایک فرد کو، مجھے، آپ کو، سب کو، صرف کسی نوع کو مجموعی طور پر، اور اس نوع کے ہر فرد کو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں پال رہا ہے، ہمیں زندگی کے وسائل عطا کر رہا ہے، ہمیں حیات عطا کر رہا ہے، ہمیں اس حیات کے سب وسائل عطا کر رہا ہے، اور پھر ہماری زندگی کا سائیکل پورا ہونے پر ہمیں دوسرے زون میں منتقل کر رہا ہے، یعنی ہمارا انتقال ہو رہا ہے، یعنی ہماری ڈیتھ ہو رہی ہے، یا یہ کہ موت وارد ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سنبھالے ہوئے، سارے نظام وہ یدبر الامر ہے، اور ہماری جو زمین ہے اس پر انسان کی جو آبادی ہے آج، وہ 8 ارب سے زیادہ ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے۔ سولر سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو زمین ایک بہت چھوٹا سا ایک پارٹیکل، ایک ڈاٹ ہے، چھوٹا سا پارٹیکل نظر آتا ہے۔ تو ایسی پتہ نہیں کتنی زمینیں ہیں، ایسے پتہ نہیں کتنے سورج ہیں، اور ہمارا جو نظام شمسی ہے، جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ ایک گلیکسی کا حصہ ہے۔ اس گلیکسی میں پتہ نہیں کتنے سورج ہیں، یعنی کتنے نظام شمسی ہیں، اور یہ صرف ایک گلیکسی نہیں ہے، ملکی وے، جس کا نام ملکی وے ہے، یہ صرف ایک گلیکسی نہیں ہے بلکہ ایسی کئی گلیکسیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا نظام چلا رہا ہے، سب کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھی کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ شیر کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بکری کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور سارے سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے سسٹمز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ ہو یا حیوانات کا بچہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے ہر رکن کو ایک بڑی اس کو ساری زندگی کے ضرورتیں اس کی تکمیل کا اہتمام کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اس کا نظام ہضم کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا سرکولیٹری سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے سارے
نظام جن کے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف انسان میں بلکہ ہر نوع میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں ہے کہ پیدا کیا اور پیدا کر کے پھر یہاں بھیج دیا، نو، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر اگر ہم غور کریں، یہ سلسلہ زیمیہ اپنے وابستگان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں غور کریں، اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں، قرآن پاک میں غور کریں، اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے مرتبہ احسان کی، اور ایک حدیث حضوری قلب کی، تو اس پہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے صلاۃ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھنے کا ذریعہ بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے، اتنی بڑی کائنات جس میں کتنی گلیکسیز ہیں، ان میں سے ہر گلیکسی میں کتنے سسٹمز ہیں، کتنے سولر سسٹمز ہیں، کتنی زمینیں ہیں، ہر زمین کسی سیارے کے، جیسے زمین کا ایک چاند ہے تو دوسرے سیاروں میں سے کسی کے 5 چاند ہیں، کسی کے 10 چاند ہیں، کسی کے 27 چاند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سنبھالے ہوئے۔ تو صلاۃ ہمارے لیے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی صفت قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کو سمجھنے کا ذریعہ بننی چاہیے۔ یعنی ایک فرض تو ادا ہو رہا ہے، فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ذہن کو کھولنے کا ذریعہ بنے۔ سلسلہ زیمیہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، صلاۃ ہمارے لیے ہماری قلب میں روشنی کا ذریعہ بنے۔ یعنی حضور قلب جب احساس ہوگا تو قلب میں روشنی آئے گی، ایک نور آئے گا۔ تو صلاۃ ایک نور کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی میرا صلاۃ کی وجہ سے میرے باطن سے کثافتیں دور ہونی چاہیے۔ صلاۃ کا نتیجہ یہ ہو کہ میرے باطن سے کثافتیں دور ہوں اور اس میں لطافتوں کا اضافہ ہو، اور روشنی کو آنے کی جگہ ملے، ایک نور کو آنے کی جگہ ملے۔ جب آپ کو باہر کی روشنی نہیں چاہیے ہوتی تو آپ کھڑکی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اگر ہلکا پردہ ہوتا ہے تو روشنی آتی ہے تو آپ اور گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر بھی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو آپ اور گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس پردے کو ہم کثافت کی مثال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے قلب پہ، جو کہ قلب جو کہ مرکز ہے علوم کا، اور علوم میں اکتسابی علوم بھی شامل ہیں، علوم میں حضوری علوم بھی شامل ہیں، علم حضوری اور علم حصولی دونوں طرح کے علوم شامل ہیں۔ تو میرا قلب جو کہ مرکز ہے حصول علم کا، نیت کا، اس میں روشنی آنی چاہیے، اس میں نور آنا چاہیے۔ تو میں اپنی کوتاہی سے، اپنی خواہشات نفسانی کے دباؤ سے مغلوب ہو کر میں اس پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ یعنی میرا ہر انحراف، اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم ایک انحراف ہے۔ تو میرا ہر انحراف ایک کھڑکی ہے، اس میں سے ایک نور آ رہا ہے، تو میرا ہر انحراف ایک پردے کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پردہ
روشنی کے اندر آنے میں رزسٹنس بن جاتا ہے، مزاحمت بن جاتا ہے. پھر میں مزید انحراف کرتا ہوں تو ایک پردہ اور آ جاتا ہے، پھر میں مزید انحراف کرتا ہوں تو زیادہ موٹا پردہ آ جاتا ہے. یعنی میرا ہر انحراف کثافت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر ہماری روح کے گرد کثافتوں کے پردے آ جاتے ہیں، ہمارے قلب کے گرد کثافتوں کے پردے آ جاتے ہیں، اور ہم نور کو اپنی غلطیوں سے، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہو رہی ہے، انسان اپنی غلطیوں سے اس سے خود کو محروم کر لیتا ہے. تو یہ جو سلسلہ عظیمیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ صلاۃ میں ربط قائم کرنا ہے، یہ ارشاد نبوی کی پیروی ہے، یہ نقطہ قرآن پاک کی پیروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آدمی سے انسان بننے کی طرف سفر شروع کروں. جیسے کہ بابا جان کے آج کے لیکچر میں آپ نے سنا ہے. لیکچر تو پرانا ہے، آج کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ریکارڈڈ لیکچر میں آپ نے سنا ہے. اور میں مسلم سے مومن بننے کا سفر شروع کروں. تصوف کی تعلیمات، سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات ایک بندے کو مسلم سے مومن بننے کے سفر میں مدد اور رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور اس کے لیے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے صلاۃ کا ٹھیک طرح قیام مجھے نورانیت عطا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو سلسلہ عظیمیہ چاہتا ہے کہ ہم صلاۃ کے معنی اور مفہوم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے بنیں، صلاۃ کے مقاصد کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اور پابندی کے ساتھ مقیم الصلاۃ ہو کر صلاۃ کا فرض بھی ہم ادا کریں، اور صلاۃ کے مقاصد بھی ہمیں درجہ بدرجہ حاصل ہوتے رہیں. ہمارے سامنے مقصد ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مقصد مجھے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اگر ہم اپنے سامنے وہ مقصد ہی نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بس ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، جیسے کہ اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جیسے اکثر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. سلسلہ عظیمیہ چاہتا ہے کہ ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں معنویت آئے، ہمارے کاموں میں، ہمارے اعمال میں مقصدیت آئے، بامقصد ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ہمارے اپنے ذاتی دنیا داری کے سارے کام یہ بامقصد ہو. جتنا زیادہ ہم اپنے مقصد پر فوکس کریں گے، اتنا زیادہ ہم وقت کی صحیح قدر کرنے والے ہوں گے، اور جتنا زیادہ ہم بے مقصد ٹائم گزاریں گے کسی بھی چیز میں، تو اتنا زیادہ ہم وقت سے لاپرواہی برتنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت وقت کی ناقدری اور ناشکری کرنے والے ہوں گے. صلاۃ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، صلاۃ ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھاتی ہے، صلاۃ ہمیں ایک ڈسپلن بتاتی ہے. دیکھیں، آپ نے نماز صلاۃ قائم کرنی ہے فجر کی، تو اس کا ٹائم ہے، اس وقت شروع ہوگا، اس وقت ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے کام کو ایک خاص ٹائم فریم میں کرنا ہے. صلاۃ مجھے یہ بھی سکھا رہی ہے کہ اس کے ٹائم فریم میں کرنا ہے. پھر صلاۃ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہے. تو صلاۃ مجھے یہ بھی سکھا رہی ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے کچھ پری کنڈیشنز ہوتی ہیں، مجھے ان پری کنڈیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. ہم
جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہم شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی پری کنڈیشنز پوری نہیں کرتے، لہذا ہمیں اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ملتا، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ یار میں تو کوشش کر رہا ہوں، میری تو قسمت میں کامیابی نہیں ہے۔ وہ بھائی تم نے جو اس کوشش کے جو بہت ڈفرینٹ پارٹس تھے، ڈفرینٹ اجزاء تھے، تم نے ان کو تو پورا نہیں کیا اور گلہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نواز رہا ہے۔ ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، اور جب وہ سے محروم رہتا ہے تو پھر وہ گلہ کرتا ہے، ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ صلاۃ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سکھاتی ہے، ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، ہمیں کام کو اس وقت کے اندر انجام دینا ہے، ہمارے اندر یہ سینس بیدار کرتی ہے۔ وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، یہ صلاۃ ہمیں سکھاتی ہے۔ صلاۃ ہمیں جو ڈسپلن دیتی ہے، اگر ہم صلاۃ کو اس کے صحیح معنوں میں سمجھیں تو ایک طرف وہ اللہ سے میرا روحانی طور پر، میرا قلبی طور پہ میرے رابطے کا ذریعہ بنتی ہے، دوسری طرف اس دنیا میں، مادی دنیا میں ہمیں اپنی زندگی کس ڈسپلن اور کس مینجمنٹ کے تحت گزارنی ہے، صلاۃ ہمیں وہ بھی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل ملٹی پرپز ایک عمل ہے جس کو ٹھیک طرح سمجھ کے ایک طرف بندہ اپنے خالق سے قریب ہوتا ہے، ساتھ ساتھ دنیا داری کے معاملات میں اس کے اندر وقت کی قدر کرنے کا، اپنی صلاحیتوں سے ٹھیک طور پہ کام لینے کا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کا وصف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو سلسلہ زیمیہ اپنے سب وابستگان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ صلاۃ کی معنویت اور صلاۃ کی مقصدیت کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے احساس کے ساتھ صلاۃ قائم کریں گے، اور اس کے اثرات انسان کی مادی زندگی میں بھی ہوں گے، اس کے اثرات انسان کی روحانی زندگی میں ہوں گے۔ باطنی طور پر صلاۃ کا جو مقصد مجھے ملے گا وہ یہ کہ میرے اندر سے کثافتیں کم ہوں گی اور میرے اندر لطافتوں کا اضافہ ہوگا، اور ان کثافتوں کی کمی نور کی روشنی کی، نور کی آمد کا یا نور کی وصولیابی، نور کی آمد، نور کی وصولیابی میں معاون ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جتنا ایک کھڑکی پہ آپ موٹے پردے ڈال دیں تو اتنا روشنی کم آئے گی۔ تو میرے اندر کی کثافت، میری فکر کی خرابی، میری نیت کی خرابی، میرے اندر موجود کئی روحانی بیماریاں، میرے اندر بہت سارے انحرافات میرے اندر کثافتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، نگیٹیوٹی میرے اندر کثافتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صلاۃ سے مجھے اس طرح خود کو فوکس کرنا ہے کہ میرے اندر سے کثافتیں کم ہوں، لطافتوں میں اضافہ ہو، اور قلب اور روح نور کو ریسیو کرنے کے لیے، قلب اور روح کو نور کو ریسیو کرنے میں آسانی ہو۔ تو صلاۃ میں ربط قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ صلاۃ میں اللہ سے ربط قائم کرنا خود انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا میں اس کے لیے بہت ساری اچھی صفات اس کی شخصیت کا، اس کی سوچ کا حصہ بنے، اس کا ذریعہ ہے، جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، وقت کی قدر کرنا۔ وقت کی قدر کی جائے، وقت میں برکت کی دعا کی جائے۔ جیسے آج کل ہم بہت سارے لوگوں سے سوچتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ہے، اتنا سارا دن پتہ نہیں کیسے گزر جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں کہتی ہیں سارا دن پتہ نہیں کیسے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے کام رہ جاتے ہیں، اور مرد اپنا گلہ کرتے ہیں۔ دفتروں میں دفتر میں، آفس میں پتہ نہیں چلتا سارا دن گزر گیا، ٹائم ہی اتنا شارٹ ہو گیا، وقت ہی نہیں ملتا، کئی کام رہ جاتے ہیں۔
دوسری طرف ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی ٹائم لمٹ میں وہ بہت سارے کام کر لیتے ہیں، اسی میں ٹائم فریم میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں وہ. کچھ لوگ وقت کا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. تو جو لوگ وقت کا گلا کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ایک ہی وقت بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم اسپین تو دونوں کے پاس ایک ہی ہے، وہی ٹائم ہے ان کے پاس. جس نے ٹائم کو ضائع کیا اس کے پاس بھی وہی وقت تھا، جس نے اس ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے برتا مینیج کیا، اس کے پاس بھی وہی ٹائم تھا. تو وہ کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، مجھ سے ٹائم صحیح مینیج نہیں ہو رہا. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم وقت کی قدر کرنے والے بنے ہیں. اور یہ میسیج ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ وقت کی قدر کرنے کا اور وقت کو صحیح طور پہ برتنے کا. یہ میسیج ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ میسیج مل رہا ہے ہمیں صلات سے، کہ صلات آپ کو کن کن شعبوں میں آپ کو رہنمائی کرتی ہے. تو یہ اس کو سمجھنا ہے، صلات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کرنا ہے. اور ایک کلیئرٹی بالکل یہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو تسبیح کر رہا ہوں، تو بس یہ بس میری صلات ہو گئی. بالکل یہ بھی صلات ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل ہے. اللہ کا ذکر بھی صلات میں شامل ہے. بٹ جس صلات کا حکم دیا گیا ہے، جو 5 وقت کی صلات فرض ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کوئی تسبیح، کوئی مراقبہ، کوئی ذکر، کوئی اچھے کاموں میں بزی رہنا کہ جی مطلب اچھا کام ہی کر رہا ہوں نا، تو یہی صلات ہے. دیکھیں جو صلات، جو 5 وقت کی نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کے لیے وہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، اس کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے. اور کسی کی اس میں کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ جی دیکھیں ایسا ہے. نو، کوئی ذکر، کوئی مراقبہ، کوئی فکر، کوئی تسبیح وہ اس 5 وقت کی صلات کا متبادل نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہے. اس بات کو اچھی طرح سب کو سمجھنا ہے، اور سلسلہ زیمیہ کے سب اراکین کو اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ایک ہے صلات کا حکم، 5 وقت صلات قائم کرنا ہے، اور ایک ہے اس صلات کا مقصد پانا. اس صلات کا جو مقصد ہے، اعلیٰ ترین مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کا قیام ہے، قلبی، ذہنی، قلبی اور روحانی طور پہ تعلق کا قیام ہے. اور اس کی جو دیگر مقاصد ہیں، ان کی چند مقاصد کی طرف میں نے یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ایک اشارہ کیا ہے. صلات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کیا جائے، اس کی کوشش کی جائے. سلسلہ زیمیہ اپنے سب اراکین کو، سب مسلمانوں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، اور اس میں سب لوگ، اللہ کا یہ حکم ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ایگزمپشن نہیں. کوئی بیمار ہے تو بھی اس کو نماز پڑھنی ہے، یہ صلات قائم کرنی ہے. نماز پڑھنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہاں یہی رائج ہے. مسافر کے لیے بھی ہے، کمزور کے لیے بھی ہے، طاقتور کے لیے بھی ہے. ایک عمر سے صلات فرض ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ تا عمر فرض، زندگی کے آخری سانس تک وہ فرض رہتی ہے. تو اس کے لیے مہربانی کر کے اس کو زیادہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز یا کوئی ہیلا بہانا یا کوئی متبادل یا کوئی شارٹ کٹ، شابے کہہ رہے ہیں کوئی شارٹ کٹ، کوئی شارٹ کٹ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح یہ امت کو تعلیم دی ہے، اس طرح ہی ہمیں صلات قائم کرنی ہے، اسی طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں قواعد و ضوابط کے اگلے نقطے پر انشاءاللہ بات کریں گے.